اگر ایسے قوانین بنا دیے جائیں جن قوانین سے اسلام کا تمسخر اڑایا جائے، اسلام کا مذاق اڑایا جائے، ان قوانین سے پاکستان کے حاکموں کو گریز کرنی چاہیے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس ملک میں رہنے والے اسلام کے پابند ہیں، تو اس ملک کے باسیوں کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں جو اسلام کے خلاف نظر آتی ہیں پرامن احتجاج سے اپنے حاکموں کو باور کروانا چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ قانون 7 مارچ 2018 کو تمام سیاسی جماعتوں کی اشتراک کے ساتھ سینٹ میں پیش ہوا۔ 18 مئی 2018 قلیل مدت میں یہ اسمبلی میں بل جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ اور اس بل میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ مختلف اس کی شقیں ہیں۔ اس ایکٹ کی دفعہ نمبر 3 کے مطابق کوئی بھی نادرا آفس میں بغیر طبی معائنہ کے اور بغیر سرٹیفکیٹ کے اپنی جنس کو تبدیل کرنے کی درخواست دے سکتا ہے، اور نادرا اور تمام رجسٹریشن کی تنظیمیں اس بات کی پابند ہیں کہ اس کی درخواست کو وصول کر کے اس پہ عمل کیا جائے۔ اس بل کے چیپٹر نمبر 2 کی سیکشن 2 اور 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی رجسٹریشن اتھارٹی نادرا سمیت تمام سرکاری محکموں میں اس کی جنس تبدیلی کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض اس پر نہیں ہوگا۔ مرد عورت بن سکتا ہے، عورت مرد بن سکتی ہے۔ بیسیکلی یہ قانون جو تھا وہ خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا، اور یہی تاثر دیا گیا کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ اگر مرد کے ساتھ ملنا چاہیں تو وہ اپنی رجسٹریشن مردوں کے ساتھ کروا سکتے ہیں، اگر عورت کے وہ مشابہ ہیں تو اپنی رجسٹریشن عورتوں کے ساتھ وہ کروا سکتے ہیں۔ ان کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ تو ہمارا اسلام خواجہ سراؤں کو تحفظ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس قانون کے منفی اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہوئے وہ جائزہ لگاتے ہیں۔ 2018 سے لے کر 2021 تک تقریباً 29,000 سے زائد درخواستیں نادرا کو موصول ہوئیں، جن میں 16,530 کم و بیش اور 15,154 کم و بیش عورتوں نے
یہ درخواست دی، یعنی 16,000 کے لگ بھگ مردوں نے اپنی جنس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ درخواست دی کہ عورت بن جائیں، اور اسی طرح عورتوں نے تقریباً 15,000 کے لگ بھگ انہوں نے درخواست دی کہ وہ مرد بن جائیں، انہوں نے اپنی رجسٹریشن کے لیے درخواست دی، اور یہ مردوں نے اور عورتوں نے تقریباً 29-30,000 درخواستیں نادرا کو موصول ہوئی۔ تو جن کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا، صرف 30 درخواستیں پورے پاکستان سے خواجہ سراؤں کی آئیں۔ تو اس کے منفی اثرات دیکھیں کتنے زیادہ ہیں کہ اس طرح قوم لوط کی تباہی کا جو سبب بنا تھا، وہ مرد مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے، تو اس اعتبار سے یہ قانون جو تھا، اللہ رب العزت نے یہ منع فرمایا کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتیں جو ہیں وہ پیدا فرمائی ہیں، اور پھر جو اپنی اللہ کی دی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرتا ہے، اس کے لیے یہ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، سورہ الروم میں 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 30، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر لوگوں کو پیدا کیا، لوگ اسی بنیاد پر ہے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی جو اللہ نے بنا دیا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہی سیدھا دین ہے۔ تو جن لوگوں نے ایسا کیا، آگے ان کے بارے میں قرآن پاک میں حکم کیا ہے؟ جنہوں نے لواطت کا ارتکاب کیا اور اپنی شہوت کو مردوں کے ساتھ پورا کیا، ان قوموں کا کیا حال ہوا؟ آئیے قرآن پاک میں سورہ الاعراف، میرے سامنے قرآن پاک ہے، اس میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر جو ہے وہ 81 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ بے شک تم مردوں پاس آتے ہو اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے، عورتوں کے علاوہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو، تم حد سے بڑھنے والی۔ اللہ نے حد مقرر کر دی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت سے جس کے ساتھ اس کا رشتہ ازدواج جو ہے وہ متعلق ہے، اس کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے، مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ الاعراف میں۔ سورہ الاعراف میں دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو جنہوں نے ایسا کام کیا دیکھیے ان لوگوں کا اللہ نے کیا انجام دیا ہے۔ یعنی دیکھیے، تو پھر قومیں تباہ کیوں ہوتی ہیں، قومیں برباد کیوں ہوتی ہیں؟ پہلے وہی مسلمان تھے، 313 جو تھے وہ ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کرتے تھے، اب پوری دنیا میں مسلمان زیادہ ہونے کے باوجود مغلوب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو کما حق کو چھوڑ دیا ہے، جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے ہم پورا نہیں کرتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ ہمیں اس نظریے سے ہٹا کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے وہ لوگ بارود چلاتے تھے، بارود میں پیسہ لگاتے تھے، اپنے بندوں کو مرواتے تھے، لیکن اب انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں میں ایسے قانون بنا دیں گے جن قوانین پہ عمل درآمد کرتے ہوئے مسلمان جو ہے
وہ اپنا جو ہے ایمانی جذبہ کھو بیٹھیں گے اور ایمان جو ہے ان کا کمزور ہو جائے گا۔ جب ایمان ان کا کمزور ہو جائے گا تو ان پہ حملہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو جب ہم نے انہی کے طور طریقے اپنانے ہیں، انہی کے قوانین جب ہم نے اپنانے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا رہے گا؟ ایمان سلامت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک لمحہ بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جو شریعت کہتی تھی وہی مانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک فقیر آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے 10 روپے دیں وگرنہ میں آپ کا مکان الٹا کر دوں گا۔ منتر کے ساتھ، جادو کے ساتھ اس کو بڑا مان تھا اپنے اوپر، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی دین اسلام پہ مکمل طور پر عمل پیرا تھے اور ایک لمحہ بھی اس سے انحراف نہیں کرتے تھے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، جن کا ایک ایک لمحہ حضور کی شریعت کے مطابق گزرتا تھا۔ ہم تو تھوڑی سی تکلیف پہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اس کی شیکوں سے انحراف کر لیتے ہیں، لیکن ان جیسے لوگوں کا دیکھیے، عورتیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ جب آپ کی والدہ نے اندر سے آواز سنی تو کہنے لگی احمد رضا اس کو 10 روپے دے دو، کیا حرج ہے؟ آپ فرمانے لگے والدہ محترمہ سے کہ یہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے تو میں اس کو پیسے نہیں دوں گا۔ 10 روپے کی بات نہیں، 20 روپے بھی لے لے، لیکن یہ نہ کہے کہ میں نے گھر کو الٹا دینا ہے۔ گھر کو الٹانے والی بات جو ہے وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اسی لمحہ آپ کا بیٹا چھت پہ تھا، نیچے گرتا ہے، عورتیں پھر کہتی ہیں دیکھا آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کو 10 روپے دے کے جانے دے۔ آپ کہتے ہیں والدہ محترمہ سے کہ بیٹا جو گرا ہے وہ اللہ کے حکم سے گرا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی ایسے تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے اتنی تھوڑی دیر کے بعد بیٹا دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا، کہنے لگا بابا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نیچے گرا ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے دیکھیے یہ میرے جوتے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو الٹا کر کے دکھا دے تو میں سمجھوں گا تو گھر الٹا کر سکتا ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ میں یہ میرے جوتے الٹے کر دے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو گھر الٹا سکتا ہے۔ وہ کیسے کر سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا گرا ہے اللہ مجھے آزما رہا تھا کہ احمد رضا جو ہے وہ کتنا ایمان اور یقین میں پختہ ہے۔ ہمیں کوئی مصیبت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھا اسی وجہ سے آئی ہے، اس کی کوئی بد دعا لگ گئی ہوگی۔ بھائی شریعت کو دیکھنا ہے، شریعت کے پابند بننا ہے۔ شریعت کی پابندی میں جو مشکل آتی ہے وہ اللہ کا امتحان سمجھا کرے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ اس دین میں یہ آدمی کتنا پختہ ہے۔ احباب ذی احتشام، تو جب بندہ اس یقین سے بارگاہ خداوندی میں نکلتا ہے تو پھر چلتی ہوئی ٹرین بھی رک جاتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ٹرین جو ہے وہ اسٹیشن پہ رکی تو آپ نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے کہ ٹرین نکل جائے گی۔ آپ فرمانے لگے کوئی نہیں ہمیں لے کے جائے گی۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں، اتنی وقت ہوا اور ٹرین جو ہے وہ ڈرائیور آگے چلاتا ہے تو نہیں چلتی، بیک کرتا ہے تو چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ انجن بھی ٹھیک ہے، چلتا ہوا آیا، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو کیا وجہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ ایک بابا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ٹرین پہ سوار ہو کے جانا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سلام پھیر کے نماز مکمل کر کے واپس ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں تو ٹرین چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا یقین محکم تھا۔ آج بھی اگر انسان جو ہے
وہ پختہ یقین والا ہو جائے تو کوئی غیر ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی گر ہو ابراہیم جیسا یقین پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج آگ بھی آگ جو ہے وہ آج بھی گلزار ہو سکتی ہے اگر ہم یقین ابراہیمی پہ عمل کر لیں۔ یقین نہیں، ہم شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں۔ احباب ذی احتشام، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی بڑے عظیم انسان تھے جن کی وجہ سے ہم عقیدت میں بریلوی کہلاتے ہیں، حالانکہ ہم مقلد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے ہیں، اور آپ کا عشق اور آپ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ عشق و محبت نے پورے پاکستان میں لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ تو احباب ذی احتشام، تو قوم لوط والا عمل جو ہے اس کی وجہ سے قوم لوط کو عظیم عذاب ہوا۔ تو آئیے ایک اور آیت مقدسہ میں سورہ العنکبوت ہے، پارہ نمبر 20 آیت نمبر 29 ہے، وہاں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ جب آپ نے کہا نا کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر تم برا کام کرتے ہو، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو جا اللہ سے کہہ ہمیں عذاب دے دے، اللہ سے کہہ کہ ہمیں عذاب دے دے، ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کن کی وجہ سے عذاب نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو ایک منٹ نہیں لگا، قوم لوط کی بستی الٹ کر نیچے والوں کو اوپر کر دیا، اللہ نے الٹا کر سب کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہی قرآن پاک میں آگے چل کے ارشاد باری تعالیٰ ہے فلما جاء امرنا، سورہ ہود اسی پارہ نمبر 12، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ جب اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے بستی کو پلٹ دیا، نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو احباب ذی احتشام، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، سب سے زیادہ خطرناک جو اپنی امت پر میں خوف کرتا ہوں وہ قوم لوط کا عمل ہے کہ آدمیوں کے ساتھ شہوت کو پوری کرنا۔ تو یہ قوم لوط کا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ خوفناک ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بستیوں کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ جو ایکٹ بنا ہے جنس پرستی کا، آدمی صورت تبدیل کر کے جو ہے وہ عورت بن سکتا ہے، عورت جو ہے وہ مرد بن سکتا ہے، اس طرح مردوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط، یہ صرف اور صرف اسلام کے قلعے کو کمزور کرنے کے لیے ہے، تاکہ لوگ ایمانی طور پر کمزور ہو جائیں اور ہم اپنے قوانین ان میں رائج کر دیں، ان میں غیرت ختم ہو جائے۔ جب انسان میں غیرت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو نہ ماں دیکھتی ہے، نہ بھائی دکھتا ہے، نہ باپ دکھتا ہے، نہ بیٹا دکھتا ہے، کوئی بھی نہیں دکھتا۔ اسی لیے تو اسی ضمن میں اخبارات بھری ہوئی ہیں، بھائی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے، باپ بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور بھائی جو ہے وہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کر رہا ہے، باپ بیٹے کی منکوحہ سے نکاح کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج عذاب جو ہے وہ کبھی جو ہے زلزلے کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی طوفان اور آندھی کی صورت میں آ جاتا ہے کہ انسان سمجھ جائے اور میری طرف واپس آ جائے، پھر بھی انسان نہیں سمجھتا۔ کاش ہم نے اپنے اسلاف کی ہوئی محنت اس کو اپنایا ہوتا اور ان کی محبت کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا
تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ آگے چل کر ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ فرمایا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی شکلیں بنانے والے ہیں، ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی شکلیں بنانے والے ہیں۔ اس کے ضمن میں اگر آ کر دیکھا جائے تو دیکھیے لوگ لعنت کے مرتکب ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے۔ اس ضمن میں آ کر جو مرد عورتوں کی صورتیں بناتے ہیں، عورتیں مردوں کی صورتیں بناتی ہیں، اور پھر برہنہ ہو کر آپریٹ کے ذریعے مرد عورتیں مر رہے ہیں، عورتیں مرد مر رہے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے، شرعی وجہ کے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کا آپریٹ ہونا ہے، وہ تو شرعی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کے سامنے اس نے اپنے جو ہے وہ لباس اتارنا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر عذر کے آدمی جو ہے وہ اپنے جسم کو کسی کو نہیں دکھا سکتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی آدمی کا سطر نہیں دیکھ سکتا ہے اور عورت عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یعنی اس قدر پردہ ہے کہ آزاد مرد جو ہے وہ آزاد مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا۔ عورتیں تو کجا ہیں، مرد مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا ہے اور عورت عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام پہ مضبوط ہیں تو بغیر کسی وجہ سے جا کر ہم اپنے آپریٹ کروا کر مرد عورتیں بننا شروع ہو جائیں، عورتیں مرد بننا شروع ہو جائیں تو یہ ایک عذاب کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ قوم عذاب کی لپیٹ میں آئی۔ پیچھے قوم لوط کا حال دیکھیں، اسی وجہ سے وہ عذاب کی لپیٹ میں آئی۔ قوم نوح کا حساب دیکھیں، اور جتنی بھی قومیں پیچھے عذاب کی لپیٹ میں آئی ہیں ان کا حال اگر دیکھیں تو ان کی وجوہات یہی تھی، انہوں نے اپنے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا اور عذاب کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ تو ہمارے نبی محترم، نبی محتشم، آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تنبیہ فرما دی ہے۔ اور یہ ایک جھوٹ ہے تو بندہ جھوٹا سانگ مرد عورتوں والا بنائے، عورتیں مردوں والا بنائے، تو یہ ایک جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکاذب فإن الکاذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور جب بندہ فاجر ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور جہنم میں لے جاتا ہے یہ جھوٹ بولنا اس کو۔ فرمایا وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ فرمایا ہمیشہ آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے میں پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ کے نزدیک لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یکتب عند اللہ، لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے پاس کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور جھوٹوں پہ کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے جھوٹوں پہ اپنی لعنت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کی روشنی میں ہمیں واضح ہوا کہ جو لوگ اپنی شکلوں کو تبدیل کرتے ہیں، مرد یا عورتیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کے تابع فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گھڑی خراب ہے۔